الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت ساری جگہ پہ تقویٰ کا ذکر کیا اور ایک جگہ پہ فرمایا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، تم اللہ کا تقویٰ اختیار کرو، اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پا سکو، کامیاب ہو سکو۔ اور ایک اور جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم اللہ کا تقویٰ اختیار کرو جیسا اس کا تقویٰ اختیار کرنے کا حق ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری جگہوں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں تقویٰ کا ذکر کیا، اور تقویٰ جو ہے وہ دو چیزوں کا کمبینیشن ہے۔ ایک تو یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جن اعمال کے کرنے کا حکم دیا جو فرائض ہیں ان کو پورا کرنا، اور دوسری طرف جن چیزوں سے منع فرمایا جو گناہ ہیں، معاصیات ہیں، اپنے آپ کو ان سے بچا کے رکھنا، یعنی گناہوں سے دور رہنا۔ یہ دونوں چیزیں جب انسان کی زندگی میں آتی ہیں تو تبھی انسان جو ہے وہ تقویٰ والا کہلاتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بار بار جو قرآن میں نیکی کرنے کا حکم دیا، گناہوں سے بچنے کا حکم دیا، اور پھر بہت ساری جگہوں پہ توبہ کا بھی تذکرہ آتا ہے، تو اس سے کیا پتہ لگتا ہے کہ انسان کی زندگی میں یہ جنگ، یہ بیٹل کہ نیکی اور گناہوں کا ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس کو لے کے چلنا کہ میں نے نیکیاں کرنی اور اپنے گناہوں سے کو چھوڑنا ہے، یہ ایک مستقل عمل ہے۔ اور ایسا ممکن نہیں ہے کہ کوئی انسان یہ دعویٰ کر سکے کہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی گناہ نہیں کیا، یا مجھ سے گناہ ہوا نہیں، یا میں تو گناہ کرتا ہی نہیں ہوں۔ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ گناہ نہیں کرتے، لیکن ان کی زندگی میں بہت سارے ایسے گناہ ہوتے ہیں جن کو انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ گناہ ہے۔ تو گناہ ایک تو ہے انسان نے پوری کوشش کرنی ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، لیکن اس کے باوجود بھی کسی نہ کسی درجے میں انسان سے کہیں نہ کہیں گناہ ہو جاتا ہے، کوئی نہ کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم لوگ گناہ نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ ایسی قوم پیدا کر دے گا جو کہ گناہ کریں گے، اور گناہ کرنے کے بعد وہ اللہ سے معافی مانگیں گے اور اللہ ان کی توبہ کو قبول فرمائے گا۔ تو اس حدیث سے یہ پتہ لگتا ہے کہ اگر کوئی انسان یہ دعویٰ کرے یا چاہے بھی کہ اس سے گناہ نہ ہو، پھر بھی کسی نہ کسی جگہ پہ جا کے کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے، اور ایسا ممکن نہیں ہے کہ کوئی گناہ ہوگا ہی نہیں، کیونکہ گناہوں سے پاک صرف فرشتے ہیں۔ اگر انسان اپنے آپ کو انسان سمجھتا ہے اور انسان کی کیٹیگری میں سمجھتا ہے کہ میں انسان ہوں، تو نہ چاہتے ہوئے بھی کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بار بار جو ہے وہ گناہوں سے بچنے کے بارے میں بتایا کہ گناہ ایک تو یہ ہے کہ جو پرو ایکٹیو اپروچ ہے کہ ہم سے گناہ ہو نہیں، اس کے اوپر بھی فوکس کرنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر گناہ ہو جائے یا کسی گناہ میں انسان پڑ گیا ہے تو اس سے پھر ہمیں نکلنا بھی ہے، یہ بھی ایک امپورٹنٹ چیز ہے۔ اور گناہ کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو دو طرح کے لوگ ہیں، اگر سوچ کے اعتبار سے یا گناہوں میں جو ملوث ہو جاتے ہیں، گناہوں میں پڑ جاتے ہیں، وہ دو طرح کے لوگ ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جو گناہ کر کے گناہ پر مطمئن ہو جاتے ہیں۔ اب وہ شراب پی رہا ہے لیکن وہ اس کو پتہ ہے گناہ ہے، لیکن اس پہ مطمئن ہے، اس کا کوئی ارادہ نہیں ہے چھوڑنے کا۔ زنا کر رہا ہے تو اس کو پتہ ہے گناہ، لیکن اس کا چھوڑنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ رشوت لے رہا ہے، اسے پتہ ہے کہ گناہ ہے، لیکن اس کا چھوڑنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، اور اس پہ مطمئن ہے کہ بس چل رہی ہے زندگی۔ ایک تو لوگوں کی یہ کیٹیگری ہے۔ آج کا جو لیکچر ہے وہ پہلی کیٹیگری کے بارے میں نہیں ہے، ہم دوسری کیٹیگری کے بارے میں بات کریں گے۔ اور دوسری کیٹیگری کیا ہے؟ وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی زندگی میں گناہ ہے، اللہ کی نافرمانی ہے، ان کے اندر اس چیز کا احساس ہے کہ نہیں میں واقعی اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں، اور وہ اس سے نکلنا چاہتے ہیں، لیکن ان کو نکلنے کا راستہ سمجھ نہیں آ رہا، یا ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ میں کیا ایسا کروں کہ میں اس گناہ سے نکل جاؤں اور اس گناہ کو چھوڑ دوں۔ تو 10 ایسی ٹپس کے بارے میں بات کریں گے کہ جب انسان کوئی کسی ایسے گناہ میں پڑ جائے جو کہ مستقل اس گناہ میں ہے اور اس سے نکلنا چاہ رہا ہے، اس سے نکلا نہیں جا رہا، تو وہ کیا چیزیں کر سکتا ہے کہ اس کے ذریعے سے اس کے لیے اس گناہ سے نکلنا جو وہ آسان ہو جائے گا۔
تو پہلی چیز جو اگر کوئی شخص گناہ میں مبتلا ہے تو اس کو جو ہے وہ کیا کرنا چاہیے کہ اسے یہ احساس کرنا چاہیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. یہ پہلی چیز اس کو کانشیسلی اپنے اندر ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے اندر یہ احساس پیدا کرے کہ میں جہاں بھی ہوں، جو بھی کر رہا ہوں، چاہے کھلے میدان میں ہوں، چاہے پبلکلی لوگوں کے درمیان ہوں، چاہے میں اکیلے میں ہوں، کہیں پہ بھی ہوں، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. یہ وہ سوچ ہے، اپنے اندر احساس ہے. اگر کانسٹنٹلی اس چیز کو ریوائیو کیا جائے اور سوچا جائے تو یہ چیز انسان کو گناہ سے بچنے میں جو ہے بڑی ہیلپ فل ثابت ہوتی ہے. اور اگر دیکھا جائے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. انسان جتنا مرضی یہ سوچ لے کہ میں کسی جنگل میں جا کے گناہ کروں گا تو شاید بچ جاؤں، یا کسی غار کے اندر گھس کے گناہ کروں گا تو شاید پتہ نہیں لگے، وہ کبھی بھی اللہ سے چھپ نہیں سکتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے یہاں ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہوتی ہے. اور جو اللہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ انہ علیم بذات الصدور، کہ میں تمہارے سینوں میں اٹھنے والے خیالات کو بھی جانتا ہوں، جو کہ آج دنیا میں ابھی تک کوئی ایسی مشین، کوئی ایسی ٹیکنالوجی نہیں آئی کہ جو انسان کے اندر جو خیالات چل رہے ہیں وہ ان کو پریسائزلی اور ایکوریٹلی بتا سکے کہ انسان کیا سوچ رہا ہے. اتنی ایڈوانسمنٹ ہونے کے باوجود بھی ابھی ہم وہاں پر نہیں پہنچے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دنیا میں موجود 7 ارب انسانوں کو کہتا ہے کہ انہ علیم بذات الصدور، تم سارے کے سارے مل کے ایک وقت میں جو کچھ بھی سوچتے ہو، میں تم سب کی سوچ کو جو ہے وہ جانتا ہوں، اس کا علم رکھتا ہوں. تو جو اندر تک دیکھ سکتا ہے، خیالات اٹھیں، زبان پہ نہیں آئے، آنکھوں سے اشارہ نہیں ہوا، کوئی ایسی موومنٹس نہیں ہوئی، کوئی ایسا ایکسپریشن نہیں ہوا، کسی کو اشارے سے نہیں بتایا کہ یہ کرو، صرف اندر کی کیفیت ہے، ابھی سوچ چل رہی ہے، تو اللہ کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ تمہارے سینوں میں کیا چل رہا ہے. تو کیا وہ اللہ ہمیں ہمارے ان اعمال کو نہیں دیکھتا جو کہ ہمارے ظاہر سے جو ہے وہ ہم گناہ کر رہے ہوتے ہیں؟ تو اللہ سے چھپا نہیں جا سکتا. اس چیز کے بارے میں احساس کرنا کہ اللہ مجھے ہر وقت ہر جگہ پہ دیکھ رہا ہے. اور اگر دیکھا جائے تو اس چیز کی پریکٹس کے لیے ہمیں جو ہے وہ نماز دی گئی، اللہ کی عبادت دی گئی، اور اس کا عبادت کا ایک مقصد ہی یہی ہے کہ اس عبادت کے ذریعے سے ہمارے اندر اللہ کی موجودگی کا احساس پیدا ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر وقت میرے ساتھ ہے اور مجھے دیکھ رہا ہے. کہ حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اور اگر تمہیں یہ کیفیت حاصل نہیں ہے، یہ درجہ حاصل نہیں ہے، تو کم سے کم یہ درجہ ضرور حاصل ہو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اب یہ حدیث جو ہے اسپیسیفکلی عبادت سے متعلق ہے کہ عبادت کرتے ہوئے انسان کے اندر یہ کیفیت ہونی چاہیے. آئیڈیل سچویشن کیا ہے کہ انسان جب اللہ کی عبادت کر رہا ہو تو اس کو یوں محسوس ہو کہ جیسے وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے. اللہ کو ان آنکھوں سے دیکھا تو نہیں جا سکتا، لیکن اندر کا ایک احساس ہے، ایک فیلنگ ہے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. اور اگر انسان کو یہ والا لیول جو ہے وہ اچیو نہیں ہو رہا تو پھر اس سے نیچے کا لیول کیا ہے کہ یہ احساس تو تمہارے اندر موجود ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اب عبادت جب اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ اور اس سوچ کے ساتھ اور اس بات کو سامنے رکھ کے کی جائے گی تو اس سے کیا ہوگا؟ انسان کے اندر کانسٹنٹلی پریکٹس کرتے کرتے یہ چیز ڈیولپ ہو جائے گی کہ اس کے اندر اللہ کی موجودگی کا احساس آ جائے گا. جب وہ عبادت کے دوران اس چیز کو پریکٹس کرے گا تو وہ پھر اس کی عادت بن جائے گی. دوسری چیز جو کہ ہمیں جس چیز کے بارے میں پریکٹس کرنی چاہیے وہ کیا ہے کہ ہمارے اندر اللہ کی عظمت کا احساس پیدا ہو جائے. اور اللہ کی عظمت کا احساس کا کیا مطلب ہے کہ انسان یہ یاد رکھے، اس چیز کے بارے میں سوچے کہ اللہ کی طاقت، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظمت، کہ وہ اللہ جس نے مجھے اس دنیا میں بھیجا اور جو کچھ بھی میں استعمال کرتا ہوں، جو کچھ نعمتیں میری زندگی میں موجود ہیں، وہ ساری کی ساری اس اللہ کی عطا کی ہوئی ہیں. اور اس اللہ کی نعمتوں کو استعمال کر کے میں اسی اللہ کی نافرمانی کروں، یہ بڑی ہی بے وفائی والی بات ہے. تو جب یہ احساس پیدا ہوتا ہے
تو اس کے ذریعے سے بھی انسان جو ہے وہ گناہوں سے بچ سکتا ہے۔ اور اللہ کی قدرت اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے، وہ ایک حدیث جو کہ ون آف مائی فیوریٹ احادیث میں سے ہے، کہ اس ایک حدیث میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑے کلیئرلی جو ہے وہ ہمیں ایک میسج کنوے کیا کہ اللہ تعالیٰ کی شان اور اللہ کی بادشاہی ہے کیا۔ حدیث قدسی ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، تمہارے اگلے اور پچھلے جن و انس سب کے سب مل کر اگر تم میں سے ایسے شخص کی طرح ہو جائیں جو تم میں سب سے زیادہ نیک اور پرہیزگار ہے، تو تم سب کی عبادت اور نیکیاں مل کر میری شان میں، میری بادشاہی میں ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں کریں گی۔ اور اے میرے بندو، تمہارے اگلے اور پچھلے جن اور انس سب کے سب مل کر تم میں سے ایسے شخص کی طرح ہو جائیں جو تم میں سب سے زیادہ میرا نافرمان ہے، تو تم سب کی یہ نافرمانی میری بادشاہی میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں کرے گی۔ اے میرے بندو، تمہارے اگلے اور پچھلے جن و انس سب کے سب مل کر ایک میدان میں اکٹھے ہو جائیں، اور اس میدان میں اکٹھے ہو کر مجھ سے وہ سب کچھ مانگے جو وہ چاہتے ہیں، اور میں ان سب کو وہ سب کچھ عطا کر دوں جو وہ مجھ سے مانگ رہے تھے، تو میرے خزانے میں صرف اتنی ہی کمی آئے گی جتنی کہ سوئی کو سمندر میں ڈال کر نکالنے سے سمندر کے پانی میں کمی آتی ہے۔ اب وہ اللہ جس کو نہ ہماری نیکیوں کی ضرورت، سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ اللہ کے نافرمان ہو جائیں تو اللہ کی شان میں کوئی کمی نہیں آنے والی، اور اگر سارے کے سارے لوگ مل کر نیک ہو جائیں، اللہ کی فرما برداری کرنے لگ جائیں، تو اللہ کی شان میں کوئی اضافہ نہیں ہونے والا، اور سارے کے سارے مل کے جو ہم چاہتے ہیں، جو مانگتے ہیں، جو بھی ہماری خواہشات ہیں، سب کے سب مل کے وہ خواہشات اللہ کے سامنے رکھیں، اور اللہ سب کی خواہشات کو پورا کر دے، سب کچھ عطا کر دے، تو اللہ کے خزانوں میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آئے گی۔ تو جو اللہ خود اپنی ذات میں اتنا عظیم ہے، جو اپنی قدرت میں اتنا طاقتور ہے، جس کو ہمارے کسی عمل سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ سب کچھ عطا کر کے بھی اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آتی، تو اس اللہ کی نافرمانی کر کے اللہ کو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن ہم اپنا نقصان ضرور کر دیتے ہیں۔ اسی لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم اس چیز کے بارے میں سوچیں کہ وہ اللہ جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، جو ہمارے گناہوں کے باوجود ہمیں عطا کرتا ہے، جو ہم اللہ کی نافرمانی کرتے رہتے ہیں اس کے باوجود وہ ہمارا پانی بند نہیں کرتا، وہ سورج کو نکلنے سے منع نہیں کرتا، وہ بارش نہیں روکتا، وہ سبزیوں کی سپلائی بند نہیں کرتا، وہ فروٹس کی سپلائی بند نہیں کرتا، ہم طرح طرح کے گوشت کھانا چاہتے ہیں، اس میں کبھی کمی نہیں آئی، کبھی یہ سننے میں نہیں آتا جی کہ دنیا میں جو ہے وہ گوشت کی کمی ہو گئی ہے، سبزی کی کمی ہو گئی ہے۔ ٹیمپریری قحط والی سچویشن کچھ جگہوں پہ آتی ہے، لیکن وہ بھی انسانوں کے اپنے ہی اعمال ہوتے ہیں جو کہ انسان جو بیلنس ہوتا ہے اس کو جو ہے وہ مینٹین نہیں کرتا، جس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ورنہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے فرما برداروں کو اور نافرمانوں کو دونوں کو جو ہے وہ رزق عطا کرتا ہے، وہ نعمتیں عطا کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود اگر انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ان چیزوں کا احساس نہیں کرے کہ میرا اللہ اتنا عظیم ہے کہ میرے گناہوں کے باوجود بھی مجھے عطا کرتا ہے، تو یہ انسان کی طرف سے بڑی بے وفائی والی بات ہے۔ تو یہ احساس رکھے انسان کہ میں اس اللہ کے انعامات کو اور نعمتوں کو استعمال کر کے اسی اللہ کی نافرمانی کروں گا، تو یہ کتنی گھٹیا بات ہے۔ جب یہ احساس اپنے اندر پیدا ہوگا تو یہ احساس بھی انسان کو اللہ کی نافرمانی سے دور بھی رکھے گا، اور اللہ کی نافرمانی سے اور گناہوں سے نکلنے میں مددگار بھی ثابت ہوگا۔ اسی طریقے سے تیسری چیز جس کے بارے میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے وہ کیا ہے کہ جو بھی کوئی گناہ ہے، ان گناہوں کے دنیا میں جو نقصانات ہیں ان کا احساس دل میں ہونا چاہیے، کیونکہ یاد رکھیے کہ اللہ کی نافرمانی کی کوئی بھی چیز ہو، کچھ ایسی گناہ ہیں جن کا نقصان دنیا میں ہوتا ہے، کچھ ایسے گناہ ہیں جن کا نقصان دنیا آخرت دونوں میں ہوتا ہے، اور کچھ ایسے کچھ ایسے گناہ ہیں جن کا نقصان ہمیں ظاہری طور پہ شاید دنیا میں نظر نہیں آئے، لیکن آخرت میں بہرحال اس کا جو ہے وہ انسان کو اس کے جو کانسیکوینسز ہیں وہ فیس کرنے پڑیں گے۔
2 آیات اگر ہم اپنے ذہن میں رکھ لیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس طریقے سے ہمیں یہ بات بتائی، ہمیں احساس ہو جائے گا کہ ہمارے اپنے اعمال اور جو گناہ ہوتے ہیں وہ ہماری دنیا کی زندگی کو بھی خراب کرتے ہیں اور دنیا میں بھی ہمارا نقصان ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، جو کوئی بھی میرے ذکر سے اعراض کرے گا ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے۔ اور اللہ کے ذکر سے اعراض کا مطلب کیا ہے کہ اس میں بہت ساری چیزیں شامل ہیں۔ یہاں پہ یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف جو تسبیحات پڑھنا بند کر دے گا تو ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد کرنا یہ بھی ذکر ہے، اللہ کی تسبیحات بھی ذکر ہے، اللہ کا قرآن بھی ذکر ہے، نماز بھی ذکر ہے، اللہ کو یاد کرنا ذکر ہے، اللہ کے احکامات کو فالو کرنا یہ بھی ذکر ہے۔ اس کو اگر آپ صرف ایک کنکلوزیو طور پہ یہ کہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ جو کوئی بھی میری فرما برداری چھوڑ کے نافرمانی کرے گا ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے۔ معیشت جو ہے وہ انڈیویجول لیول پہ بھی تنگ ہو سکتی ہے، کسی انسان کے انڈیویجول فائنینشیل پرابلمز آ جائیں، رزق کا مسئلہ آ جائے، ریلیشن شپس کے اندر پرابلمز آ جائیں، دل کا سکون ختم ہو جائے، ظاہری اسباب سارے موجود ہیں لیکن زندگی پھر بھی تنگ ہے، اور سب کچھ ہونے کے باوجود اندر سے دل کی دنیا برباد ہو چکی ہے، تو یہ سب چیزیں معیشت کے تنگی میں آتی ہیں۔ تو جو شخص بھی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اس کو دنیا میں بھی اس کے کانسیکوینسز کو فیس کرنا پڑتا ہے۔ ان تمام سچویشنز میں سے کوئی ایک سچویشن ہوتی ہے اور بہت ساری سچویشن ایک ساتھ بھی ہو سکتی ہیں، اس لیے اللہ کی نافرمانی جو ہے وہ دنیا میں بھی انسان کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ قرآن میں فرمایا اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، تم اس کتاب یعنی قرآن کے کسی حصے پر ایمان لاتے اور کسی کا انکار کرتے ہو۔ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، جو کوئی بھی ایسا کرے گا اس کے سوا کیا سزا ہو سکتی ہے کہ وہ دنیا کی زندگی میں ذلیل اور رسوا ہو کر رہے۔ اللہ کے قرآن کو چھوڑنا وہ دنیا میں ذلت اور رسوائی کا سبب بنتا ہے۔ اب قرآن کو چھوڑنے کا کیا مطلب ہے؟ قرآن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہمیں کتاب دی ہے وہ اصل میں اللہ کے احکامات ہے، وہ زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ جب ہمیں اللہ کہتا ہے کہ تم اس وقت یہ کام کرو ہم نہیں کرتے تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب کہتا ہے کہ اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ کہاں پہ لکھا ہے؟ قرآن میں لکھا ہے۔ اور جب نماز قائم کرنے کا حکم لکھا اور نماز نہیں پڑھتے تو اس کا نقصان ہمیں دنیا میں فیس کرنا پڑے گا۔ جب اللہ کہتا ہے اِتَاءِ الزَّکَاۃ، زکوٰۃ ادا کرو، کدھر لکھا ہے؟ قرآن میں لکھا ہے۔ اور جب ہم اس قرآن کے اس حکم کو چھوڑ دیتے ہیں تو دنیا میں ہمیں اس کے کانسیکوینسز فیس کرنے پڑیں گے۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، بے شک یہ بڑی بے حیائی کا کام ہے۔ جب اس آیت کو چھوڑ دیتے ہیں اور بے حیائی کی طرف جاتے ہیں، زنا کی طرف جاتے ہیں تو دنیا میں ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ بہت سارے احکامات ہیں پورے قرآن میں، جب جہاں پہ جون سا حکم بھی ہم اللہ کا توڑیں گے، اللہ کی نافرمانی کریں گے تو اس کے بدلے میں دنیا میں ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تم پوری کتاب کو چھوڑ دیتے ہو۔ اس آیت کو میں تھوڑا سا کلیئر کر دوں کیونکہ بہت سے لوگ یہ کنفیوز ہوں گے، بھئی یہ تو جو ہے وہ قرآن کے لیے نہیں ہے، یہ بیسیکلی آیت بنی اسرائیل کے لیے آئی تھی، جس میں بنی اسرائیل اپنی کتاب کے ساتھ یہ رویہ رکھتے تھے کہ وہ کتاب کا کچھ حصہ جو ہے وہ اس پہ عمل کرتے تھے اور وہ کچھ حصہ جو چھوڑ دیتے تھے۔ اور چھوڑنے سے مراد کیا تھی؟ یا تو وہ اس کو مانتے ہی نہیں تھے، یا اس پہ عمل نہیں کرتے تھے، یا اس کو تبدیل کر دیتے تھے۔ تو بہرحال یہی حکم جو ہے وہ قرآن کے لیے بھی ہے۔ اور یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہا کہ تم پوری کتاب کو چھوڑ دیتے ہو، بلکہ اللہ کیا فرما رہا ہے کہ تم اس کتاب کے کسی حصے پر ایمان لاتے ہو اور کسی کا انکار کرتے ہو۔ یعنی اگر پارشل اوبیڈینس بھی ہوگی، کچھ احکامات بھی تم اللہ کے جو ہے وہ نہیں مانو گے، ان کو چھوڑ دو گے، ان کو اگنور کرو گے، اس کے نتیجے میں بھی تمہیں دنیا کی زندگی میں ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو یاد رکھیے کہ اللہ کی نافرمانی کرنے سے دنیا کی زندگی میں بھی انسان کو نقصانات جو ہے وہ فیس کرنے پڑتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ جب بھی اللہ کی نافرمانی ہوگی تو اس سے کیا ہے کہ لوگوں کے درمیان بھی انسان کو جو ہے بہت ساری چیزیں فیس کرنی پڑتی ہیں۔ اگر کوئی انسان جو ہے وہ شراب پیتا ہے اور شراب پینے کی وجہ سے وہ اسی حالت میں باہر نکلتا ہے اور گاڑی ڈرائیو کرتا ہے تو ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور کسی کا نقصان ہوتا ہے تو کیا ہوگا؟
اس کی وجہ سے سوچتا ہے اس کو کوئی پینلٹی پے کرنی پڑے، جیل میں جانا پڑ جائے. اب اللہ کی نافرمانی کی، دنیا میں نقصان فیس کرنا پڑا. اور اسی طریقے سے چوری کی، چوری کرنے کے نتیجے میں پکڑا گیا، پکڑنے کی وجہ سے جیل میں چلا گیا، دنیا میں نقصان فیس کرنا پڑا گا. اور رشوت کی، رشوت لیتے ہوئے پکڑا گیا اور پکڑنے کی وجہ سے کیا ہوا، جیل میں چلا گیا. اپنی آرگنائزیشن میں بھی بدنامی ہوئی، خاندان میں بھی بدنامی ہوئی، اور جو بھی سوشل سرکل تھا سب کے اندر اس کی جو عزت بنی ہوئی تھی وہ کیا ہوا، عزت خاک میں مل گئی. تو اللہ کی نافرمانی میں دنیا کے اندر بھی انسان کو نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اسی لیے امپورٹنٹ ہے کہ انسان جب بھی اللہ کی نافرمانی کرنے لگے یا کر رہا ہو تو اس چیز کا احساس اس کے دل میں ہونا چاہیے کہ اس کی وجہ سے مجھے دنیا میں بھی نقصانات فیس کرنے پڑ سکتے ہیں. یہ احساس انسان کو اس گناہ سے دور بھی رکھتا ہے اور اس گناہ سے بچنے میں اس کے لیے مددگار بھی ثابت ہوگا. چوتھی چیز جس چیز کے بارے میں ہمیں خیال رکھنا چاہیے وہ کیا ہے کہ گناہوں کا نقصان جو ہے وہ آخرت میں بھی ہوتا ہے. اور یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ دنیا کے اندر اگر کوئی نقصان ہوا بھی تو دنیا چند دنوں کی بات ہے، ہو سکتا ہے اس نقصان کی وجہ سے جو ہے انسان کوئی اور راستہ نکال لے اور دوبارہ سے اپنے ٹریک پہ آ جائے. لیکن اگر کوئی انسان آخرت میں ناکام ہو گیا تو اس کے لیے واپس آنا ممکن نہیں ہے. اس لیے آخرت کا نقصان یہ زیادہ امپورٹنٹ اور اہم ہے. اس چیز کا احساس ہمارے دل میں ہونا چاہیے. اور وہی دو آیات جو میں نے پہلے بیان کی، انہی دو آیات کو آپ سامنے رکھتے ہیں. اس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ان آیات میں کیا فرمایا؟ پہلی جو آیت ہے جس کے بارے میں ہم نے بات کی، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. آیت کا پہلا حصہ کیا ہے؟ اللہ نے دنیا کے اندر جو ہے وہ اس کی معیشت کو تنگ کرنے کے بارے میں بتایا کہ تم اللہ کی نافرمانی کرو گے تو دنیا کی زندگی میں بھی تمہاری معیشت تنگ ہو جائے گی، تمہیں دنیا میں بھی نقصانات کو فیس کرنا پڑے گا. اور پھر کیا ہے؟ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن بھی اندھا بنا کے اٹھائے گا. اور اندھا کیوں اٹھائے گا؟ لنگڑے کا لفظ نہیں آیا، اور یا یہ کہ ہاتھ کے بغیر اٹھائے گا، بہت سی اور چیزیں بھی ہو سکتی تھیں. اندھا کو اٹھائے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کا جو رویہ دنیا میں تھا اللہ کے احکامات اور اللہ کی کتاب کے متعلق، یہ بالکل اندھوں کی طرح چلتا تھا اور یہ اندھا ہو کے زندگی گزارتا تھا. اللہ نے اس کو ایک روشن راستہ دکھایا تھا کہ یہ صراط مستقیم ہے، یہ قرآن ہے، اس کی آیات پہ عمل کرو. لیکن بالکل یہ آنکھیں بند کر کے جو ہے وہ قرآن کو اگنور کیا کرتا تھا، اللہ کے احکامات کو اگنور کیا کرتا تھا، جیسے اس نے کچھ دیکھا ہی نہیں. تو اب اس کے اس ایٹیچیوڈ کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو قیامت والے دن جو ہے وہ اندھا کر کے اٹھائے گا. تو اب اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کی نافرمانی کا نقصان آخرت میں بھی ہے. اسی طریقے سے دوسری آیت کے اوپر آتے ہیں جو ہم نے بات کی تھی، اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ. پہلا حصہ آیت کا کیا بتا رہا ہے؟ کہ ایسے لوگوں کو دنیا کی زندگی میں بھی ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا جو اللہ کی کتاب کے کسی حصے پر ایمان لاتے ہیں اور کسی کا انکار کرتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ اور قیامت والے دن بھی ایسے لوگوں کو شدید ترین عذاب دیا جائے گا. تو اللہ کی کتاب کے ساتھ پارشل اوبیڈینس والا جو رویہ ہے، اگر چند احکامات بھی ہم اللہ کی کتاب کے نہیں مانتے تو اس کے جو نتائج ہیں ہمیں دنیا میں تو فیس کرنے پڑتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اللہ کہہ رہا ہے کہ ایسے لوگوں کو آخرت میں بھی شدید ترین عذاب دیا جائے گا. کیونکہ اللہ کی جو کتاب ہے، ایک ایمان والا جو ہوتا ہے وہ اس کتاب کو یوں نہیں دیکھ رہا ہوتا ہے کہ جیسے ہماری کوئی ٹیکسٹ بک ہے کہ جس میں کچھ چیپٹرز آسان ہیں، کچھ چیپٹرز مشکل ہیں، میں آسان والے کر لوں گا، مشکل والے چھوڑ دوں گا. اچھا کوئی بات نہیں، اگر میں نے 100% نہیں بھی اس کو پڑھا تو میں 60% پڑھ کے پاس ہو جاؤں گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہمیں قرآن دیا ہے، اللہ کے اس قرآن کی ایک ایک آیت اور ایک ایک حرف کے بارے میں جب تک ہمارا یہ رویہ نہیں ہوگا کہ یہ بالکل صحیح ہے، سچ ہے، حق ہے، اور میرا سارا وجود، میری ساری سوچ، میرے سارے اوپینینز، میری ہر چیز اللہ کی آیات کے تابع ہے، جب تک یہ پورے طریقے سے ہم اللہ کے قرآن کے تابع نہیں ہو جاتے، اللہ کے احکامات کے تابع نہیں ہو جاتے، تو آپ سمجھیں کہ ہمارا قرآن پہ اس لیول کا ایمان اور یقین نہیں ہے جو کہ انسان کی کامیابی کے لیے لازم ہے. کیونکہ
بہت سی سچویشن ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ ہم آسان اعمال تو قرآن سے لے لیتے ہیں اور وہ آسان اعمال ہم ساری زندگی کرتے چلے جاتے ہیں، لیکن جو مشکل اعمال ہوتے ہیں، جو ہماری ذات کے خلاف جاتے ہیں، خواہشات کے خلاف جاتے ہیں، سوچ کے خلاف جاتے ہیں، ہمارے جو پرسنل بینیفٹس ہوتے ہیں اس کے اگینسٹ جاتے ہیں، تو کیا کرتے ہیں؟ ان کو چھوڑ دیتے ہیں، ان سے بھاگنے کا اور ان سے فرار کا کوئی نہ کوئی راستہ اور جسٹیفیکیشن نکال کے ان سے دور رہتے ہیں۔ تو یہ رویہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے، پارشل اوبیڈینس جو ہے وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ ایک ایمان والا اللہ کی قرآن کی ہر آیت کے اوپر عمل کرتا ہے اور سمعنا واطعنا والا جو رویہ ہے وہ اس کا وہی ہوتا ہے۔ تو جو ہے وہ آخرت میں بھی جو ہے ایسے اس کے جو ہے وہ نقصانات ہیں، جو شخص بھی گناہوں میں ڈل جاتا ہے اس کو آخرت میں بھی اس کے نقصانات کو جو ہے وہ فیس کرنا پڑتا ہے۔ اور گناہوں میں اگر دیکھا جائے تو ایک تو وہ گناہ ہیں جو پبلکلی ہیں، اوپنلی ہوتے ہیں، وہ گناہ بھی گناہ ہیں، ان سے بھی بچنا چاہیے۔ لیکن آج کل ایک بہت بڑا جو مسئلہ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے انکلوڈنگ مائی سیلف، کہ یہ جو چھپ کے گناہ ہیں، کہ جب انسان اکیلے میں ہوتا ہے، جب کوئی بھی نہیں ہوتا اور اس وقت جو گناہ ہو رہے ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ چونکہ آج کل اسمارٹ فونز ہر ایک کے پاس ہیں اور اسمارٹ فون آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ اکیلے کمرے میں بیٹھے ہوئے، اب آپ ہیں اور اللہ ہے، کوئی اور نہیں جانتا کہ اس وقت آپ اس پہ کیا دیکھ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ اب یہ وہ ٹائم ہے کہ جب انسان کے ایمان کا ٹیسٹ ہوتا ہے کہ وہ اکیلے میں جو ہے وہ اللہ کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے۔ کیونکہ اگر کوئی انسان لوگوں کے سامنے، دنیا میں سامنے جو اچھا بن رہا ہے لیکن اکیلے میں اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، تو اس کا بہت بڑا نقصان کیا ہے۔ ابن ماجہ کی ایک حدیث میں پتہ لگتا ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ سے فرمایا کہ میں اپنی امت کے ان افراد کو ضرور پہچان لوں گا جو قیامت والے دن تہامہ پہاڑوں کے برابر سفید اور روشن نیکیاں لے کر آئیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو بکھرے ہوئے غبار میں تبدیل کر دے گا۔ اب یہ بہت خطرناک بات ہے۔ تہامہ پہاڑوں جیسے ایک بڑے بڑے پہاڑ ہیں جو کہ اتنی بڑی بڑی نیکیاں لے کے آئیں گے۔ یہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہہ رہے کہ کچھ ایسے لوگ آئیں گے جو بغیر نیکیوں کے آئیں گے، بلکہ فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگ آئیں گے جو اتنی بڑی بڑی نیکیاں لے کر آئیں گے لیکن ان کی نیکیوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ غبار کی طرح جو ہے وہ اڑا دے گا۔ اب صحابہ نے جب یہ بات سنی تو وہ پریشان ہوئے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں یہ بتائیے کہ وہ کون لوگ ہیں، ان کی صفات تو بتائیں تاکہ ہم اپنے آپ کو بچا سکیں، ہم ان لوگوں میں شامل نہیں ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تمہارے بھائی ہیں اور تمہاری جنس سے ہیں اور رات کی عبادت کا حصہ حاصل کرتے ہیں جس طرح تم کرتے ہو، لیکن جب انہیں تنہائی میں اللہ کے حرام کردہ گناہوں کا موقع ملتا ہے تو وہ ان کا ارتکاب کرتے ہیں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ وہ تمہاری طرح کے انسان ہیں، تمہاری بھائی ہیں، یعنی تمہاری جنریشن میں سے ہوں گے، لیکن اور صرف یہ نہیں ہے کہ چھوٹی موٹی عبادت ہے، بلکہ کیا ہے، رات کی عبادت کا حصہ بھی حاصل کرتے ہیں، یعنی تہجد بھی پڑھتے ہیں، قیام اللیل کرتے ہیں۔ ہر انسان کو توفیق نہیں ملتی، لیکن ایک بہت بڑی بات کیا ہے کہ فرائض کے علاوہ وہ نوافل کا بھی اہتمام کر رہے ہیں۔ لیکن ایک بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں، وہ کیا ہے کہ جب اکیلے میں بیٹھے ہوتے ہیں اور انہیں کہیں پہ بھی اللہ کی نافرمانی یا جو اللہ نے چیزیں حرام کی ہیں اس کو حرام گناہ کرنے کا موقع ملتا ہے تو وہ اپنے آپ کو اس سے بچاتا نہیں، بلکہ کیا کرتا ہے، وہ اس گناہ کو کر بیٹھتا ہے۔ تنہائی میں دماغ میں کیا چل رہا ہوتا ہے، کوئی بات نہیں، کسی نے دیکھا تو نہیں، میری تو عزت محفوظ ہے، گھر والوں کو نہیں پتہ لگا، میرے اماں ابا کو تو پتہ نہیں لگا، بیوی کے لیے شوہر کو پتہ نہیں لگا، شوہر کے لیے بیوی کو پتہ نہیں لگا، خاندان والوں کو تو پتہ نہیں لگا، اور اکیلے میں چھپ کے گناہ کر لیا۔ اب یہ کیا ہے کہ یہ شخص بڑی بڑی نیکیاں لے کے قیامت والے دن اللہ کے سامنے پہنچے گا، تہامہ پہاڑ کے برابر اس کی نیکیاں ہوں گی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے ایک رویے کی وجہ سے کہ یہ اکیلے میں جو ہے وہ حیا نہیں کرتا تھا اور اللہ کی نافرمانیاں کرتا تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس کی باقی نیکیاں جو ہے وہ بھی اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگی۔ پانچویں چیز جس چیز کے بارے میں ہمیں خیال کرنا چاہیے وہ کیا ہے کہ اگر ہم گناہوں سے نکلنا چاہتے ہیں تو یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ جو بھی گناہ کر رہے ہیں اس گناہ کی سزا کا احساس دل میں ہو۔
کہ جو یہ گناہ کر رہا ہوں میں، اس گناہ پہ اللہ کی طرف سے کیا سزا مقرر ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور خاص طور پہ آخرت میں ایسے لوگوں کو کیا سزا دی جائے گی۔ اگر انسان اس چیز کے بارے میں سوچے تو یہ چیز انسان کو اس گناہ سے دور رہنے میں بھی مددگار ثابت ہوتی ہے اور اس سے نکلنے میں بھی اس کے لیے ہیلپ فل ہوگی۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ غیبت کرتا ہے، اس کو غیبت کی عادت ہے، تو غیبت کرتے ہوئے یہ سوچے کہ غیبت والوں کے لیے آخرت میں کیا عذاب ہے، جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے لوگ ہوں گے جو کہ جن کے ناخن جو ہیں وہ تانبے کے بنا دیے جائیں گے، اور وہ اپنے ان ناخنوں سے اپنے چہروں کو اور اپنے جسموں کو نوچ رہے ہوں گے، اور آپ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو کہ غیبت کرنے والے ہیں۔ اگر کسی شخص کو سود لینے کی یا سود میں انوالو ہوا ہے تو وہ اس چیز کے بارے میں سوچے کہ یہ سود کتنا بڑا گناہ ہے اور اس کی کیا سزا ہے، اور اللہ کے ہاں کتنی یہ چیز ناپسندیدہ ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کے 70 گناہ ہیں، اور اس میں سب سے کم درجے کا گناہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے۔ کوئی شخص یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ اپنی والدہ کے ساتھ زنا کرے، تو سوچیں کہ جتنا بڑا گناہ یہ ہے، سود اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ تو اس چیز کے بارے میں احساس ہونا کہ میں کس چیز میں ڈال رہا ہوں، کہ میں اب کہ اگر اتنا بڑا گناہ جو کہ والدہ کے ساتھ زنا کرنا ہے کوئی شخص سوچ نہیں سکتا، تو میں کیسے جو ہے وہ سود جیسے گناہ میں پڑ سکتا ہوں۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص زنا کرنے کا عادی ہے تو اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ زانی کے لیے اللہ نے قیامت میں کیا عذاب رکھا ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو زنا کرنے والے ہوں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک بڑا سا تندور تیار کیا ہوگا، اور وہ تنور جو ہوگا وہ آگ کا ہوگا، اور زانی مرد اور زانی عورتیں بغیر کپڑوں کے ننگے جسم اس تنور کے اندر ڈالے گئے ہوں گے، اور اس تنور میں وہ جل رہے ہوں گے، اور اس تنور کی جب تہہ میں پہنچیں گے تو آگ ان کو لے کے اوپر آئے گی، یہاں تک کہ اس تنور کے منہ کے قریب جب پہنچے گی وہاں پہ پھر واپس اس کو نیچے لے کے چلی جائے گی۔ اب یہ ہیں وہ لوگ جن کو سزا دی جا رہی ہے زنا کے بدلے میں، جو دنیا میں کیا کرتے تھے۔ چند لمحوں کی لذت کے لیے آپ سوچے کہ انسان یہ سوچے کہ میں چند لمحوں کی جو لذت لے رہا ہوں، اس کے بدلے میں کیا میں اللہ کا یہ عذاب برداشت کر سکتا ہوں؟ جب انسان یہ سوچے گا تو انسان اس گناہ سے دور ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص ایسا ہے جو رشوت لینے کا عادی ہے، تو اس کو سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کے لیے کیا کہا ہے کہ رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں جو ہیں وہ جہنم میں ہوں گے۔ تو کیا میں جہنم کی آگ کو برداشت کر سکتا ہوں؟ یہ رشوت جو چند پیسے میں آج لے رہا ہوں، جو میں اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے کہہ دیتا ہوں کہ بھئی میں تو اپنے بچوں کی بھلائی کے لیے کر رہا ہوں، میں تو فلاں بھلائی کے لیے کر رہا ہوں، اس ماحول میں تو اس کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا، اگر یہ نہیں لیں گے تو ہمارے مہینے کا خرچہ کیسے چلے گا۔ یہ ساری جھوٹی جو دلائل اور جسٹیفیکیشنز جو اپنے آپ کو دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں جی، کچھ لوگ کہتے ہیں یہ تو ہمارا کمیشن ہے، کچھ کہتے ہیں یہ تو ہمارا حق ہے۔ اللہ کی نافرمانی کو جانتے ہوئے، اللہ کے ساتھ بغاوت کرتے ہوئے اس پہ ڈٹ جاتے ہیں۔ ایک تو احساس ہونا کہ نہیں میں غلط کام کر رہا ہوں، یہ ہونا چاہیے تاکہ توبہ کی توفیق مل سکے۔ لیکن جب انسان یہ سوچنے لگ جاتا ہے کہ یہ غلط ہے ہی نہیں، اور اس غلطی کو کرنے کے لیے بلکہ الٹا دلائل اپنے لیے نکالتا رہتا ہے، یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ تو اگر کوئی شخص یہ سوچے کہ رشوت کی وجہ سے جہنم کی آگ کا سامنا کرنا پڑے گا، تو یہ چیز انسان کو اس سے نکلنے میں مددگار ثابت ہوگی۔ اسی طریقے سے کوئی شخص اگر نماز نہیں پڑھتا، کیونکہ نماز نہ پڑھنا کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی اور گناہ ہے، تو بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نماز نہ پڑھنا جو ہے چلیں یہ نافرمانی تو ہے، لیکن اس کا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں ایسے لوگوں کا ذکر کیا کہ جو جہنم میں ہوں گے، اور ان سے پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر، کہ تم نے ایسا کیا کام کرتے تھے کہ جو تم اس جہنم کی آگ میں پڑے ہوئے ہو؟ تو وہ کیا جواب دیں گے؟ لم نکن من المصلین، کہ ہم لوگ نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، اس لیے آج جہنم کی آگ میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو جب انسان یہ سوچے کہ نماز کے چھوڑنے کی وجہ سے مجھے جہنم کی آگ کو فیس کرنا پڑے گا، تو پھر انسان کے اندر یہ احساس پیدا ہوگا کہ وہ نماز پڑھنا شروع کر دے۔ تو جو بھی گناہ ہے، اس طرح سے کوئی بھی گناہ ہے، اس گناہ کے بارے میں علم حاصل کریں، اور جانیے کہ اس گناہ کی وجہ سے مرنے کے بعد کیا مجھے جو ہے وہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔
تو ان چیزوں کو سوچ کے جو ہے وہ انسان جو ہے اپنے آپ کو اس گناہ سے دور بھی رکھ سکتا ہے اور اس سے نکل بھی سکتا ہے۔ چھٹی چیز جو امپورٹنٹ ہے وہ کیا ہے کہ تزکیہ نفس، انسان اپنے نفس کا تزکیہ کرتا رہے۔ تزکیہ نفس سے کیا مراد ہے کہ اپنے نفس کو پاک کرتے رہنا، اس کی صفائی کرتے رہنا۔ ہم لوگ جو ہیں جس دور سے گزر رہے ہیں، بلکہ کسی بھی دور میں کوئی شخص ہو، کچھ کبھی نیکی کرتے ہیں کبھی گناہ کرتے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے اندر جو ہے وہ ان دونوں چیزوں کا جذبہ رکھا ہوا ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ہم نے انسانوں کے اندر جو ہے وہ برائی کی طاقت بھی رکھی ہے اور اچھائی کی طاقت بھی رکھی ہے، لیکن پھر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، وہ کامیاب ہو گیا، وہ فلاح پا گیا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، اپنے آپ کو پاک کر لیا، نیکیوں سے پاک کر لیا، اور جس نے اپنے آپ کو برائیوں میں ڈال دیا وہ ناکام ہو گیا۔ تو بیسیکلی جو گناہ اور نیکی کی جو ایک کانسٹنٹ بیٹل ہے وہ ہمارے اندر چلتی رہتی ہے، اور کبھی گناہ بڑھ جاتے ہیں کبھی نیکیاں بڑھ جاتی ہیں، لیکن یہ مستقل بیٹل ہوتی ہے۔ انسان کا جو فوکس ہونا چاہیے وہ کیا ہونا چاہیے کہ انسان پہلے پرو ایکٹیو اپروچ لے۔ پرو ایکٹیو اپروچ کا مطلب کیا ہے کہ انسان اپنے ایمان کو جو ہے وہ تازہ کرتا رہے، اس کو مضبوط کرتا رہے، تاکہ انسان کے اندر گناہوں سے فائٹ کرنے والی جو طاقت ہے، اس کا ایمان ہے، اس کے نفس کا وہ حصہ جو اس کو گناہوں سے ملامت کرتا ہے، روکتا ہے، اگر وہ سٹرونگ ہوگا تو وہ گناہوں سے بچا رہے گا، اور اگر گناہ میں پڑ بھی جائے گا ٹیمپریریلی تو اس کو احساس ہوگا، کیونکہ اس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا ہوا ہے، اس نے اپنے آپ کو عادی بنایا ہوا ہے اور اپنے ایمان کو مضبوط رکھا ہوا ہے، اس کی وجہ سے اس کے اندر کیا ہوگا کہ اس گناہ سے نکلنے میں اس کے لیے آسانی ہوگی۔ لیکن اگر اپنے نفس کا تزکیہ ہی نہیں کیا، اپنے آپ کو بالکل کھلا چھوڑ دیا، اپنے ایمان کو مضبوط نہیں کیا اور گناہوں میں پڑا رہا، تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان کا جو نفس کا وہ والا حصہ جو کہ گناہوں کے اگینسٹ بیٹل کر رہا ہوتا ہے، فائٹ کر رہا ہوتا ہے، وہ آہستہ آہستہ ویک ہو جاتا ہے، اور وہ حصہ جو کہ گناہوں کی طرف رغبت کرنے والا ہوتا ہے وہ سٹرونگ ہو جاتا ہے، اور الٹیمیٹلی کیا ہے کہ پھر انسان کے گناہ اس کے نیکیوں پہ حاوی ہو جاتے ہیں اور وہ انسان گناہوں میں ڈوبا رہ جاتا ہے۔ تو تزکیہ نفس جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اس کے لیے جو ہے وہ نماز کا اہتمام کرنا، نماز میں خشوع کا اہتمام کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، اور قرآن کو سمجھ کر پڑھنا، اسی طریقے سے جو ہے وہ اللہ کا ذکر کرنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد کرنا، اللہ کی بڑائی بیان کرنا، اور یہ تمام چیزیں کیا ہیں، یہ انسان کے نفس کے تزکیہ کے لیے جو ہے وہ ضروری ہیں۔ تو جب انسان اپنے نفس کا تزکیہ کرتا رہتا ہے، یہ بھی چیز انسان کو گناہوں سے دور رکھتی ہے اور گناہوں سے بچنے میں بھی جو ہے وہ مددگار ثابت ہوتی ہے۔ ساتویں چیز جو کہ ہمیں جس چیز کے بارے میں خیال کرنا چاہیے وہ کیا ہے کہ اگر گناہوں میں پڑ جائے تو انسان موت کو کثرت سے یاد کرے، کیونکہ گناہ کیا ہے، اس دنیا کی کوئی نہ کوئی لذت، کوئی نہ کوئی خواہش جو کہ انسان کو بڑی ٹیمپٹ کرتی ہے، اٹریکٹ کرتی ہے، لیکن وہ ہوتی اللہ کی نافرمانی ہے۔ لیکن انسان اس سچویشن میں یا اس چیز کی محبت میں اتنا آگے چلا جاتا ہے کہ وہ اس احساس کو بھی بھول جاتا ہے کہ یہ اللہ کی فرما برداری ہے، نافرمانی ہے۔ اور چونکہ اس دنیا کی لذت ہے وہ، تو جو دنیا کی ساری لذتیں ہیں وہ موت کے وقت ختم ہو جائیں گی۔ انسان کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ اگر آج میں مر گیا تو میں نے اللہ کو فیس کرنا ہے، اور اگر میں نے اللہ کو فیس کرنا ہے تو وہ کیا کنڈیشن ہے، وہ کیا حالت ہے، وہ کون سی ایسی زندگی ہے جو کہ میں لے کے جاؤں، اور جب میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو اور اللہ مجھے کامیاب لوگوں میں شامل کرے۔ تو یہ جو میں زندگی گزار رہا ہوں، کیا واقعی جس وقت مجھے موت آئے گی یہ میری یہ زندگی اور میرے یہ اعمال اس قابل ہیں کہ میں ان کے ساتھ اللہ کا سامنا کر سکوں؟ کیونکہ انسان جب اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ عین اس نافرمانی کے دوران ہی اگر موت آ جائے تو کیا کریں گے۔ کہیں پہ میوزیکل کانسرٹ چل رہا ہے اور کانسرٹ کے اندر ہی اچانک زلزلہ آ جائے اور زلزلے کی وجہ سے پوری بلڈنگ تباہ ہو جائے تو کیا ہوگا؟
کیا آخری عمل اللہ کے سامنے لے کے جا رہے ہوں گے؟ اور کئی ایسے گناہ ہیں جن کے بارے میں حدیث میں بڑا واضح آتا ہے کہ جب انسان ان گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کے اندر سے ایمان نکل جاتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زانی جب زنا کرتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا، چور جب چوری کرتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا، شرابی جب شراب پیتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا۔ اور ابو داؤد کی روایت میں یہ الفاظ ملتے ہیں کہ زانی جب زنا کر رہا ہوتا ہے تو ایمان اس کے اندر سے نکل جاتا ہے، اور جب وہ زانی جو ہے وہ زنا کر کے فارغ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ایمان دوبارہ اس کے اندر داخل ہوتا ہے۔ آپ سوچئے کہ انسان اس گناہ کی کیفیت میں ہے، اور اس گناہ کی کیفیت میں اس کے اندر سے ایمان نکل گیا، اب وہ اس وقت وہ گناہ کر رہے وہ بغیر ایمان کے ہے، اور اگر اسی وقت اس کو موت آ گئی تو وہ بغیر ایمان کے دنیا سے چلا جائے گا۔ وہ ساری نمازیں جو پڑھا کرتا تھا، وہ اپنے آپ کو بڑا مسلمان سمجھتا تھا، وہ کہتا تھا جی میں تو لوگوں کا بڑا خیال رکھتا ہوں، بڑا جو ہے اخلاق کا بڑا اچھا ہوں، بڑے بڑے نیک اعمال جو ہیں ان سب کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے۔ اگر ایمان کے ساتھ انسان دنیا سے جائے گا تو تبھی اس کی نیکیاں بھی قبول ہوں گی۔ جو شخص بغیر ایمان کے دنیا سے چلا گیا تو اس کی نیکیوں کا بھی آخرت میں اس کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ تو اس لیے کیا چیز امپورٹنٹ ہے کہ اس فارمولا کو اپنی ساری زندگی کے ہر عمل پہ اپلائی کریں۔ اس حدیث میں تو تین گناہوں کا ذکر ہے، زنا کا، شراب کا اور چوری کا، لیکن اگر یہ کیفیت انسان اپنے اوپر اپلائی کر لے کہ میں جب بھی اللہ کی نافرمانی کا کام کر رہا ہوں، اگر اسی وقت مجھے موت آ گئی اور میں بغیر ایمان کے چلا گیا تو میں اللہ کا سامنا کیسے کروں گا؟ اس چیز کو اپنے ذہن میں بٹھا لینا، اور ہر وقت گناہ کرنے سے پہلے اپنے آپ کو ریمائنڈ کرا دینا کہ اگر اس وقت مجھے موت آ گئی تو میں اللہ کا سامنا کیسے کروں گا۔ یہ احساس بھی انسان کو گناہ سے دور بھی رکھتا ہے، اور اگر انسان گناہوں میں ڈل گیا ہے تو یہ چیز اس کو گناہ سے نکلنے میں مددگار ثابت ہوگی۔ 8ویں چیز کیا ہے کہ انسان جو ہے وہ جہنم کو یاد رکھے۔ جب بھی کسی گناہ کو کر رہا ہو یا گناہوں میں پڑ جائے تو جہنم کی آگ کو یاد رکھے، اور اپنے آپ کو یہ یاد دلائے کہ کیا میں جہنم کی آگ کو برداشت کر سکتا ہوں؟ کیونکہ یاد رکھیے کہ اللہ کی نافرمانی انسان کو کبھی بھی جنت میں نہیں لے کے جاتی۔ اللہ کی نافرمانی جو ہے وہ شیطان کی پیروی ہے، اور شیطان کی پیروی جو انسان کو جہنم میں لے کے جاتی ہے۔ اور انسان اپنے آپ کو امیجن کرے کہ اگر میں جہنم میں ہوں تو اور آگ جو ہے میرے پاؤں کے نیچے سے آ رہی ہے، میرے پورے وجود کو جلا رہی ہے، باہر سے بھی جسم جل رہا ہے، اندر ہڈیوں کے اندر بھی آگ داخل ہے، اور یہ حدیث سے پتہ لگتا ہے کہ کم سے کم درجے کا عذاب کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کم سے کم درجے کا عذاب یہ ہوگا کہ کسی انسان کے پاؤں کے نیچے جو ہے وہ آگ لگا دی جائے گی، یا اس کو آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے، اور وہ آگ اس کے سارے وجود سے ہوتی ہوئی، اس کی ہڈیوں سے ہوتی ہوئی اس کے دماغ کو کھولائے گی۔ یہ کم سے کم درجے کا عذاب ہے۔ تو ذرا امیجن کرے انسان کہ اگر اس گناہ کی وجہ سے اگر مجھے یہ عذاب ملتا ہے تو کیا میرے اندر یہ سخت ہے کہ میں اس عذاب کو برداشت کر سکوں؟ یہاں پہ میں ایک چیز کلیئر کر دوں، بہت سارے لوگ جو ہے نا یہ اس چیز کو کہتے ہیں جی آپ ڈرانے کی باتیں نہیں کرتے، تو میں کہتا ہوں ڈرانے کی باتیں کریں، اگر حقیقت سے لوگوں کو جو ہے وہ آگاہ نہیں کریں گے تو آپ ان کو ایک فینٹیسی ورلڈ میں رکھ کے ان کو ایک ایسی ڈائریکشن میں لے جائیں گے کہ جب ان کے سامنے حقیقت آئے گی تو ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوگی کہ وہ کیا کریں۔ ابھی لوگوں کو ریالٹی بتانا امپورٹنٹ ہے۔ اگر ابھی آپ حقیقت نہیں بتائیں گے، اور میں کہتا ہوں اس فارمولا کو آپ دوسرے پہ نہ اپلائی کریں کہ تم اپنے آپ کو جہنم میں امیجن کرو، یہ میں تو سمجھانے کے لیے آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں، یہ تو میرے اپنے لیے ہے کہ میں اگر گناہ میں ہوں تو مجھے اپنے بارے میں یہ سوچنا ہے کہ اگر اس گناہ کی وجہ سے میں جہنم میں چلا گیا تو کیا میرا یہ جو وجود ہے اس جہنم کی آپ کو برداشت کر سکے گا؟ اپنے نفس کو ملامت کرنے کے لیے میں بتا رہا ہوں کہ ہمیں کیونکہ اپنے آپ کو بچانا ہے نا آگ سے، پہلے تو اپنے آپ کو بچانا ہے پھر باقیوں کو بچانا ہے، اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنے کرائٹیریا سٹرکٹ رکھنے چاہیے انسان کو
دوسروں کے ساتھ نرمی کا معاملہ ہے، دوسروں کے ساتھ حکمت کے ساتھ چلنا وہ ایک الگ بات ہے، لیکن انسان کو اپنے لیے جو سٹینڈرڈز ہیں وہ بڑے ہائی اور سٹرکٹ رکھنے چاہیے، تاکہ کہیں پہ بھی نفس اگر ڈھیلا ہو اور وہ جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی کی طرف لے کے جا رہا ہو تو انسان اس کو واپس کھینچ کے اللہ کی فرما برداری کی طرف لے کر آئے۔ تو یہ احساس انسان کے اندر ہونا کہ اگر اسی حالت میں مجھے جو ہے وہ میں اگر گناہ کرتے ہوئے اگر میں گیا اور مجھے جہنم میں عذاب فیس کرنا پڑا تو کیا میں جہنم کی آگ کو برداشت کر لوں گا؟ جب وہ آگ میری کھال کو پگھلا دے گی اور پھر کھال کو پگھلنے کے بعد دوبارہ کھال لائی جائے گی اور پھر اس پہ عذاب ہوگا اور پھر وہ پگھلے گی، تو یہ سارا پروسیس جو ہے وہ کوئی ایک دن کا نہیں ہے، 2 دن کا نہیں ہے، کئی سال کا نہیں ہے، کوئی ڈیوریشن ہی نہیں پتا۔ ہمیں قرآن میں اور احادیث میں جن لوگوں کو جہنم کا عذاب دیا جائے گا اس کی ڈیوریشن کے بارے میں کوئی کلیئرٹی نہیں ہے، کوئی کلیئر ٹائم لائنز ڈیفائن نہیں ہیں۔ کفار کے لیے تو بڑی واضح ٹائم لائنز ہیں کہ جو کفر کی حالت میں چلا گیا اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے، جو اللہ کو مانتا نہیں تھا، اس کے لیے تو کیا ہے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ لیکن اگر کوئی مسلمان ہے جو اللہ کی نافرمانی کرتا تھا وہ ایمان والا، اللہ کو مانتا تھا، لیکن وہ گناہ کبیرہ کرتا ہوا چلا گیا اور توبہ نہیں کی، تو اس کو بھی جہنم کا عذاب فیس کرنا پڑے گا، لیکن اس کو کتنا عرصہ فیس کرنا پڑے گا اس کی کوئی ڈیوریشن میں پتہ نہیں لگتی۔ تو اس لیے کیا ہے کہ انسان اپنے آپ سے سوچے کہ ڈیوریشن، لمبی ڈیوریشن تو چلے ہم سوچ ہی نہیں سکتے، صرف 1 2 منٹ 5 منٹ کے لیے سوچ لیں، آدھے گھنٹے کے لیے سوچ لیں کہ کیا آدھے گھنٹے کے لیے یا 5 منٹ کے لیے ایسی آگ کا عذاب میں دنیا میں برداشت کر سکتا ہوں؟ اگر میں دنیا میں ایسی آگ کو برداشت نہیں کر سکتا تو میں جہنم کی آگ کو پتہ نہیں ایک لمبے عرصے کے لیے کیسے برداشت کروں گا۔ تو یہ احساس بھی انسان کو کیا ہے، اس گناہ سے دور رہنے میں اور بچنے میں اور اس سے نکلنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ 9واں پوائنٹ وہ کیا ہے کہ انسان جو ہے وہ گناہ والے ماحول کو چھوڑ دے۔ اگر کوئی خاص جگہ ہے، کوئی خاص کمپنی ہے، کوئی خاص شخص ہے جو انسان کو اللہ کی نافرمانی کی طرف لے کر جا رہا ہے، تو اس کو چھوڑنا بہت ضروری ہے، کیونکہ انسان جب پہلے ہی گناہوں میں ہوتا ہے تو گناہ میں ہونے کی وجہ سے اس کا ایمان ویک ہو چکا ہوتا ہے، اور ایمان جب ویک ہوتا ہے تو پھر وہ گناہ کی طرف رغبت زیادہ ہوتی ہے۔ وہ ایک ایسے لوپ میں آ جاتا ہے کہ وہ ایمان کمزور ہوتا ہے، وہ گناہ کرتا ہے تو ایمان اور کمزور ہوتا ہے، ایمان اور کمزور ہوتا ہے تو پھر گناہ سے نہیں بچ سکتا، وہ پھر گناہ کرتا ہے، وہ پھر گناہ کرتا ہے، ایمان اور کمزور ہوتا ہے۔ تو یہ ایک لوپ میں آ جاتا ہے انسان۔ تو اس لوپ کو بریک کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے، اپنے آپ کو اس ماحول سے پل آؤٹ کرنا، اپنے آپ کو نکالنا۔ اور یہ جو چیز ہے یہ اللہ کو بڑی پسند ہے کہ جب انسان گناہ میں پڑا اور اپنے آپ کو اللہ کی رضا کی خاطر اپنے اوپر جبر کر کے اپنے نفس کو مار کے کسی بھی ایک سرٹن مومنٹ میں وہ ایسا ڈیسیژن کر لے کہ چاہے اس کو مشکل ترین لگ رہا ہو لیکن وہ اپنے آپ کو باہر نکال لے کہ نہیں، میں اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ جب وہ اس لوپ کو بریک کرتا ہے تو پھر اس میں اللہ کی مدد بھی اس کے لیے آتی ہے، کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ میرا یہ بندہ گناہ میں پڑ گیا تھا اور یہ اتنا کمزور ہو گیا تھا کہ اس سے نکلا نہیں جا رہا تھا۔ ہر انسان کے ایمان کا لیول برابر نہیں ہوتا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر انسان سے یہ جو ہے وہ یہ اللہ کو پتہ ہے کہ ہر انسان برابر ایمان والا نہیں ہے۔ تو اللہ نے ہر ایک کے لیے جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو کرائٹیریا ہوتا ہے وہ مختلف ہوتا ہے، کہ تو جو انسان بالکل کمزور ترین حالت میں، جسے ہم کہتے ہیں بالکل اپنی آخری سانسوں میں تھا کہ بس جہنم کے گڑھے پہ پہنچا ہوا تھا، لیکن اس وقت وہ ہمت کر کے اپنے آپ کو کھڑا کرے اور اپنے آپ کو پل آؤٹ کرے اور اس گناہ سے نکل آئے، تو یہ چیز اللہ کو بڑی پسند ہے اور پھر اللہ اس کی مدد بھی کرتا ہے۔ تو یہ پل آؤٹ کرنے کا کیا ہے کہ اگر کوئی خاص دوست ہے جس کی وجہ سے گناہ میں پڑا تھا، اس دوست کو چھوڑ دو۔ کوئی خاص جگہ ہے، کسی ایسی جگہ پہ جا کے بیٹھتے تھے جہاں پہ گناہ ہوتے تھے، تو اس جگہ پہ جانا چھوڑ دو۔ کوئی خاص ویب سائٹس ہیں، کوئی خاص کانٹینٹ ہے، کوئی خاص پیجز ہیں جو آپ نے لائک کیے ہوئے تھے، جن کے اندر بار بار جا کے گناہ ہوتے تھے، ان کو ڈیلیٹ کریں، ان کو انسبسکرائب کریں۔ اپنے آپ کو باہر نکالنا اس ماحول سے بڑا ضروری ہے۔ جب تک اس ماحول سے نکلیں گے نہیں، کانسٹنٹلی گناہوں میں پڑے رہیں گے۔ تو جب اپنے آپ کو اس سے نکالیں گے تو یہ چیز بھی انسان کو گناہوں سے نکلنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ آخری پوائنٹ کیا ہے جو امپورٹنٹ ہے کہ جو متقین ہیں ان کے انعامات کے بارے میں سوچنا۔
ہم نے شروع کہاں سے کیا تھا؟ تقویٰ سے بات شروع کی تھی، اور تقویٰ کے 2 پارٹس ہیں، ایک ہے اللہ کی فرما برداری کرنا اور اللہ کی نافرمانی سے بچنا۔ تو سارے پوائنٹس ہم نے اللہ کی نافرمانی سے بچنے والے ڈسکس کر لیے۔ اب ایک پوائنٹ کیا ہے کہ اگر میں واقعی اللہ کی فرما برداری کر کے متقین میں شامل ہوتا ہوں تو مجھے ملے گا کیا؟ کبھی کبھی انسان کو جو ہے وہ ریوارڈ کے ذریعے سے انسان کے اندر موٹیویشن آتی ہے، اور کبھی کبھی فیئر کے ذریعے سے انسان کے اندر موٹیویشن آتی ہے۔ تو یہ دونوں چیزوں کو لے کے ہمیں ساتھ چلنا ہوتا ہے اور دونوں کا بیلنس کریٹ کرنا ہوتا ہے۔ تو تقویٰ کی وجہ سے کیا انعامات ہیں کہ انسان یہ اس کے بارے میں سوچے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں متقین کے بارے میں فرمایا واللہ ولی المتقین، اللہ سبحانہ تعالیٰ متقین کا دوست ہے۔ تو تقویٰ کی وجہ سے جس کو اللہ کی دوستی نصیب ہو گئی تو اس کی دنیا بھی بن گئی اور اس کی آخرت بھی بن گئی۔ وہ دنیا میں بھی بڑی زبردست پرسکون زندگی گزارے گا، اور آخرت میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے اس بندے کو انعامات سے نوازے گا۔ تو پہلی چیز کیا ہے کہ انسان سوچے کہ میں جب تقویٰ والا بنوں گا تو اللہ مجھے اپنا دوست بنا لے گا، اور جب اللہ مجھے اپنا دوست بنا لے گا تو میرے دنیا کے معاملات کو بھی سنبھالے گا اور آخرت کے معاملات کو بھی سنبھالے گا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو بھی اللہ کا تقویٰ اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو رزق ایسی جگہ سے عطا کرے گا جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو اگر میں تقویٰ پہ فوکس کروں گا، متقی ہو جاؤں گا، تو اللہ کی طرف سے گارنٹی ہے کہ اللہ تعالیٰ میری ساری مشکلات سے مجھے نکالے گا، ان مشکلات سے نکلنے میں میری مدد کرے گا، ان کے لیے راستہ بنا دے گا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ مجھے رزق ایسی جگہ سے عطا کرے گا جہاں سے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو تقویٰ کا یہ بینیفٹ دنیا میں بھی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ بناتا ہے اور اس کو رزق ایسی جگہ سے دیتا ہے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اسی طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ان للمتقین مفازا، اور بے شک جو تقویٰ والے ہیں، جو پرہیزگار لوگ ہیں، وہ ایک بڑی کامیابی والے ہیں، وہ بڑی کامیابی کو پہنچیں گے۔ تو انسان جب تقویٰ اختیار کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے گارنٹی ہے کہ اللہ اس کو بہت بڑی کامیابی دے گا، اور اللہ کے نزدیک جو بڑی کامیابی ہے وہ کوئی دنیا میں اس کو جاب مل جانا یا اس کا بزنس چل جائے گا یا اس کو گاڑی اچھی ملے گی، یہ کامیابی نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک کامیابی یہ ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جو جہنم سے بچ گیا اور جنت میں چلا گیا وہی بڑی کامیابی کو پہنچا۔ تو اللہ کے نزدیک کامیابی یہی ہے، جو جنت میں چلا جائے گا وہی کامیاب ہے۔ اس کے علاوہ اگر دنیا میں وہ بلینئر تھا اور بلینئر ہوتے ہوئے وہ جہنم میں چلا گیا تو اللہ کے نزدیک وہ ناکام ہے۔ لیکن دنیا میں وہ ریڑھی والا تھا، لیکن ریڑھی والا ہوتے ہوئے اگر وہ جنت میں چلا گیا تو اللہ کے نزدیک وہ کامیاب ہے۔ تو اصل کامیابی وہی ہے جس کو اللہ کامیاب کہے گا۔ ہمارے کامیابی اور ناکامی کے کرائٹیریا سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی طریقے سے اللہ سبحانہ نے قرآن میں کیا فرمایا ان المتقین فی جنات و نہر، کہ بے شک جو تقویٰ والے ہوں گے، پرہیزگار لوگ ہوں گے، وہ باغات میں اور نہروں میں ہوں گے۔ اللہ نے جنت میں ان کے لیے انعامات تیار رکھے ہیں۔ اللہ کے باغات ہیں، جنات ہیں، نہریں ہیں۔ پھر جنت کی جتنی نعمتیں ہیں وہ ساری کن لوگوں کے لیے؟ وہ متقین کے لیے، اللہ کے نافرمانوں کے لیے تو نہیں ہے۔ تو جب انسان یہ سوچتا ہے کہ اللہ کا تقویٰ اختیار کروں گا، میں گناہوں سے بچوں گا، تو اس کے نتیجے میں مجھے دنیا میں بھی اللہ کی مدد ملے گی، اللہ کی دوستی ملے گی، اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے رزق میں برکت عطا فرمائے گا، مجھے ایک خوشحال زندگی عطا فرمائے گا، اور میرے رزق میں برکت عطا فرمائے گا، اور مرنے کے بعد بھی پھر جنتوں کے اندر اعلیٰ مقامات عطا فرمائے گا۔ ان ساری چیزوں کو بھی سوچنا چاہیے۔ جب انسان یہ سوچتا ہے تو یہ سوچ بھی انسان کو اس گناہ سے نکلنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان عطا فرمائے، تقویٰ عطا فرمائے، اور ہم سب لوگوں کو تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر کوئی گناہ ہوئے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ علیہ ولکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔